السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں انسان، جن اور فرشتے کا فرق اور ان کی اقسام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ان تینوں کے درمیان فرق تو شاید آپ جانتے ہیں کہ انسان وہ خاکی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا۔ جو جن ہیں وہ نار سے پیدا کیے گئے، اور جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا۔ اب نار اور نور دونوں کی حقیقت ایک ہے، یعنی کہ دونوں کے روٹ ورڈ، یعنی کہ ان دونوں کا مادہ، اصلی الفاظ وہ سیم ہے، اور وہ نون، واو اور رے ہیں۔ تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ اگر روشنی زیادہ ہو اور تمازت یعنی کہ حدت اور شدت یعنی کہ گرمی کم ہو یا بالکل نہ ہو تو وہ نور بنے گا، اور اگر حدت زیادہ ہو، گرمی زیادہ ہو، شدت زیادہ ہو لیکن روشنی کم ہو تو وہ نار بنے گی۔ اب یہ جو ابلیس ہے، اگرچہ یہ پہلے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن یہ جن تھا۔ اب اگر ہم اس ابلیس کی بات کریں تو ایک اعتبار سے یعنی کہ ایک پہلو سے وہ انسانوں کے قریب ہے، اور دوسرے پہلو سے وہ فرشتوں کے قریب ہے۔ فرشتوں کے قریب اس اعتبار سے کہ وہ اپنی شکل و صورت بدل سکتا ہے، اور انسانوں کے قریب اس اعتبار سے کہ جس طرح انسان مکلف ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم صادر ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں جن اور انسان دونوں شامل ہیں۔ اب اگر فرشتوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلی قسم وہ مقربین فرشتوں کی بنتی ہے، یعنی کہ ان کو مقربین فرشتے کہتے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ابھی تو ان کی تعداد 4 ہے، اور جب روز قیامت اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، حساب لے رہے ہوں گے، تب ان کی تعداد 8 ہوگی۔ اس کے بعد پھر کچھ فرشتے انہی مقربین میں سے ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، اور کچھ فرشتے انبیاء تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، جن کے سردار جبریل علیہ السلام تھے یا ہیں، اور ان کے نام روح الامین اور روح القدس ہے۔ اور انہی مقربین میں سے دوسرے سردار حضرت میکائیل یا میکال پڑھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں وغیرہ اور بارشوں وغیرہ کی ذمہ داری سونپی ہوئی۔ تیسرے جو سردار، ان کا نام عزازیل یا پھر عزرائیل، اس طرح کے نام ہیں، اور یہ بھی ایک سردار ہیں، اور یہ ملک الموت ہیں، یعنی کہ جو ایک جمعیت فرشتوں کی انسان کی جان لینے کے لیے آتی ہے، اس کے سردار یہ ہیں۔ اس کے بعد پھر 7 آسمانوں کے اندر بہت سارے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اجرام فلکی وغیرہ کے نظام سونپے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح اور تحلیل یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان کے بعد فرشتوں کی باری آتی ہے جو زمین پر بستے ہیں، یعنی کہ ان فرشتوں کی باری آتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، جو آسمان دنیا سے نیچے ہیں۔ ان میں سے کچھ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مامور کر رکھے ہیں، کچھ انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، کچھ بندوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں جیسے غزوہ بدر میں، اور کچھ طلباء جو دین کے طلباء ہوتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے جہنم پر مامور کیے، ان کی تعداد 19 بتائی جاتی ہے، اور پھر ان فرشتوں کے سردار کا نام جو جہنم پر مامور ہیں اس کا نام مالک ہے۔
اگر ہم صفات کے لحاظ سے بات کریں تو کچھ فرشتے 2 پروں والے ہیں، کچھ فرشتے 4 پروں والے ہیں، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا تھا تو ان کے پر 600 تھے۔ اب اگر جنوں کی اقسام کی بات کی جائے تو کچھ ایسے جن ہیں جو انسانوں کی بستیوں میں رہتے ہیں، ان کو عامر کہتے ہیں، اور کچھ جو انسانوں کو برے کاموں پر لگاتے ہیں اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، ان کو ہمزاد کہتے ہیں، اور کچھ جنگلوں میں چیختے چلاتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، ان کو ہاتف، اور کچھ جو بھولے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، ان کو رجال الغیب کہتے ہیں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جنگل میں جا رہے ہوں تو ایک مشعل سی دکھائی دیتی ہے، وہ بھی ایک جنوں کی قسم ہے اور ان کو شہابہ کہتے ہیں۔ اور جنوں کی اگر بات کی جائے تو کچھ شریر ہوتے ہیں اور کچھ صالح ہوتے ہیں جو بہت زیادہ حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ شریر ہوتے ہیں، ان کا نام مادر ہے۔ اور جو عظیم الجثہ ہوتے ہیں، جن کے جسم بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کو عفریت کہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی معلومات تھی جو آپ تک پہنچانی تھی، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ تفسیر القرآن کے حوالے سے رکھی ہیں۔ السلام علیکم، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔